بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سعودی انفو، اور میں ہوں محمد کبیر۔ آج 6 اپریل 2020 ہے، اور آج رات کے تقریباً 10 بجے یہ وزارت داخلیہ کی طرف سے ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ وزارت داخلیہ کے مطابق اب سعودی عرب میں مزید 9 شہروں میں 24 گھنٹے کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ الریاض، التبوک، الدمام، الزہران، الحفوف، جدہ، الطائف، القطیف اور الخبر، یہ ان شہروں میں 24 گھنٹے تک پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس طرح پہلے جدہ میں اور مکہ المکرمہ میں اور مدینہ المنورہ میں سٹیپ بائی سٹیپ کچھ علاقوں میں پابندی لگائی گئی تھی، اور آہستہ آہستہ اس پابندی کو بڑھا دیا گیا تھا۔ اسی طرح ان شہروں میں بھی جزوی طور پر پابندی تھی، اور ان میں کچھ ٹائم سٹارٹ ہوتا تھا 3 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 6 بجے تک، لیکن اب اس پابندی کو بڑھا دیا گیا ہے 24 گھنٹے تک۔ 24 گھنٹے میں یہاں پر پابندی کی کچھ کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آپ ان اوقات میں کیا کیا کر سکتے ہیں اور کن چیزوں سے آپ کو ایوائڈ کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک نارمل چیزیں ہیں، جس طرح آپ لوگ آلریڈی سوشل میڈیا پر اور میرے چینل پر بھی مختلف اوقات میں دیکھتے رہے ہیں، اور میں آپ کو آگاہ کرتا رہا ہوں، لیکن ان میں کوئی خاص اہم چیز نہیں ہے۔ صرف وہی چیزیں ہیں جن کے لیے پہلے سے ہدایات جاری ہو چکی ہیں مختلف شہروں میں، یعنی کھانے پینے کی اشیاء، اس کے علاوہ جو میڈیکل سٹور ہیں، اس کے علاوہ پیٹرول پمپ ہیں، اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی مینٹیننس کا کام کرنے والے ہیں، گھروں میں کام کرنے والے، جن میں الیکٹریشین، پلمبر وغیرہ شامل ہوتے ہیں، بجلی کا کام کرنے والے جو سعودی کاربہ میں کام کرتے ہیں، اسی طرح موبائل کمپنیز میں کام کرنے والے، کمیونیکیشن سسٹم والے، ان کو یہاں پر رعایت دی گئی ہے کہ وہ جا سکتے ہیں، اپنے کام کر سکتے ہیں، اور ایسے محلات کھلے رہیں گے۔ اس کے علاوہ تمام کی تمام تجارتی محلات بند رہیں گے، کھانے پینے کی اشیاء کھلی رہیں گی، مطاعم جو ہوٹلز ہیں وہ کھلیں گے۔ پہلے سے جو پابندی ہے وہاں پر آپ بیٹھ کے کھا نہیں سکتے، اپنا پارسل لے کر جائیں گے، اور ان پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا کھانے پینے کی اشیاء پر۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ سعودی عرب میں جب سے یہ پرابلم چلی ہے، جب سے پابندیاں لگنا شروع ہوئی ہیں، تو اس وقت سے یہ سوالات بار بار کیے جاتے ہیں کہ بھائی، مجھے پچھلے دنوں ایک بندے نے سوال کیا کہ بھائی میں بقالہ پہ جا سکتا ہوں، دوسرے بندے نے سوال کیا جی میں کیا گیس سلنڈر لینے کے لیے جا سکتا ہوں؟ تو آپ جا تو سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، لیکن اللہ نہ کرے آپ اگر پکڑے گئے اور آپ کو کوئی مخالفہ ہو جائے، 10,000 ریال کا مخالفہ ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے احتیاط کریں، یہاں پر بہت زیادہ سختی کی گئی ہے، کوئی بھی بندہ گھر سے ایک سے زیادہ تعداد میں نہ نکلے، اسپیشلی بچے بوڑھے گھروں سے مت نکلیں۔ اگر آپ نے جانا بھی ہے کسی ضروری کام سے، کوئی چیز لینے کے لیے باہر جانا ہے، تو سنگل پرسن اپنی کوئی بھی چیز لینے کے لیے جائے، وہاں سے چیز لائے اور فوری طور پر اپنے گھر میں داخل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ مزید جو بھی اپڈیٹس اس حوالے سے آتی رہیں گی آپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کریں گے۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔